اللہ نے فرمایا ماہ موسیٰ یہ امت میں اپنے آخری محبوب کو دے چکا ہوں، اپنے آخری نبی کو دے چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یا اللہ ایسا کر، اتنی عظیم الشان امت ہے، مجھے اس امت میں تو شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس امت میں شامل فرما دے، اس امت میں داخل فرما دے۔ تو آپ کا مقام یہ ہے کہ جناب آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ نسبت ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر خدا کی قسم ناز کرنا چاہیے۔ خدا نے کیسا محبوب دیا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا آدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ در روزہ کے مقابل فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور قبول کروں، ہر نبی کو عطا فرمائی، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ دعا ضرور قبول کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دنیا میں نہیں مانگی ہے، آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے، اور اس دعا کی برکت سے اپنی امت کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کرواؤں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور علیہ السلام سے نسبت کی بات ہو رہی ہے، انبیاء سے نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک جو ہم نے چاندی کی نلکی میں رکھے ہوئے تھے، فرماتے جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا تھا اس کو پانی میں گھول کر کے، پانی میں حل کر کے، پانی میں ہلا کر پلا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حضور علیہ السلام کے جسم کے وہ حصے، وہ بابرکت چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی اللہ تعالیٰ نے اس میں صحت اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کے جسم سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں دیکھیے، حضور کا پسینہ ہو، حضور کے بال ہو، اللہ اکبر۔ نسبت کا ادب اگر سیکھنا ہے نا تو صحابہ سے سیکھیے، نسبت کا ادب سیکھنا ہے صحابہ سے سیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے، بخاری شریف کے حدیث ہے، قبول اسلام سے پہلے آپ وفد بن کر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے معاملات کو دیکھا، جب اپنے کفار کے پاس، سرداروں کے پاس واپس گئے، کہنے لگے میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس وفد بن کر گیا، لیکن میں نے کسی کی تعظیم ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی تعظیم محمد کے غلام محمد کی کرتے ہیں۔ محمد کے غلام جیسی تعظیم محمد کی کرتے ہیں ویسی تعظیم میں نے ہوتی نہیں دیکھی۔ ارے تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے خدا کی قسم سچ بات کہی، جو آسمان دنیا نے کبھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی حکمران کو دیکھا، نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی ولی کو دیکھا، نہ کسی معظم دینی یا معظم دنیاوی کی شان دیکھی ہے جو شان حضور علیہ السلام کی، وہ صحابہ جیسی تعظیم کرتے ہیں۔ ارے تاریخ رقم کر دی ہے اور ہمیں بھی سمجھا دیا ہے کہ نبی سے پیار کرو اور نبی کی تعظیم کرو تو ایسی کرنی چاہیے۔ ہم نے حضور کے نام پر انگوٹھے چوم لیے، لوگوں کو جناب پریشانی ہو جاتی ہے کہ تم نے کیا کر لیا ہے۔ اگر یہ دور صحابہ میں ہوتے تو نہ جانے صحابہ پر کیا فتویٰ انہوں نے لگانا۔ جناب صحابہ کرام علی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کا نبی جب تھوکتا ہے نا، اس کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی امتی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ہاتھ کو پوچھتا ہے یا دھو لیتا ہے؟ بولا نہیں اس کو دھوتا نہیں ہے بلکہ اس کو لے کر اپنے چہرے اور جسم کے اوپر مل لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بولا میں نے دیکھا جب وہ وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا کوئی قطرہ، کوئی پانی، کوئی حصہ وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں۔ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جناب ان کے وضو، وہ جو وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین
دیتے ہیں ایسی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور جناب اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، کوئی قطرہ زمین پر نہیں کرنے دیتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ ملے اس نے لے کر اپنے جسم پر لگا لیا ہے، کسی کو نہ ملے اس کے جسم کی تری لے کر اپنے اوپر لگا دیتا ہے، اس کے جسم کی تری لے کر اپنے اوپر بل لیا کرتا ہے۔ وہ جناب ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکالنا شروع کر دے، گویا کہ رہے جناب ظہر میں تو تم نے لے لیا تھا، عصر میں تو مجھے لینے دو، عصر میں تم نے لے لیا تھا، مغرب میں مجھے لینے دو، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار اتنا کرتے ہیں، اتنی جناب تعظیم کیا کرتے ہیں، یہی ان کے عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا اتنا ادب احترام کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی شریف میں آتے تھے تو جناب منبر پر آپ اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر جو مٹی گرد و غبار ہوتا تھا اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرا نبی یہاں پر بیٹھا کرتا تھا، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، میرا نبی یہاں پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس مسجد نبوی کے اندر تم چور چور کے نعرے لگا رہے ہو، تم ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا رہے ہو، جناب والا ایمان کہاں پر گوی رکھ دیا ہے اور ایمان کہاں پر رکھ کر آ رہے ہو؟ جناب یہ نبی کی شان تو وہ ہے، میرے نبی کی شان تو وہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا زور سے باتیں کر رہے ہیں، آپ قریب گئے، بڑے غصے سے دیکھا، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہ طائف سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا خدا کی قسم میں تم کو کوڑے لگواتا، اگر تم مدینے کے ہوتے تمہیں کوڑے لگواتا، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں۔ یہ مسجد نبی شریف ہے نا، حضور سے نسبت رکھنے والی مسجد ہے، یہ حضور کا روزہ یہاں پر موجود۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے جس طرح یہ حکم تھا حضور کی ظاہری زندگی میں، اسی طرح حضور کی باطنی، حضور نے جب یہاں سے پردہ فرما لیا ہے اور حضور مزار کے اندر ہیں، یہاں پر بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جناب والا وہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرے، وہ نبی کی بارگاہ میں یہاں پر آ کر شور مچائے، جناب کسی کو اجازت نہیں۔ یہاں تک آتا ہے جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، صدیق اکبر نے کہا اب تو میں حضور سے سرگوشی کے بات کروں گا، اتنا آہستہ بات کیا کرتے تھے، حضور کو بار بار بساؤ کا پوچھنا پڑتا تھا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، اتنا دھیمی آواز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان کے لیے۔ اللہ نے اب لوگ تعویلات کر رہے ہیں، بولا نہیں یہ تو مسجد کا حصہ نہیں تھا، یہاں پر تو جوتے پہن کے بھی یہ گھومتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ جو لوگ حضور کی نسبتوں کا جناب ادب رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پیار کرتا ہے۔ اور جو لوگ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے معذرت، حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تفسیر روح البیان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام گئے، کھانے وغیرہ کا سلسلہ تھا، تو دسترخوان رومال تھا، آلودہ تھا، لوڈی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو تندور میں ڈالو، تندور میں ڈالو۔ صحابہ کرام حیران، یہ دھو لیا جاتا، صاف کر دیا جاتا، جلانے کی کیا بات ہے؟ وہ جناب لونڈی تندور میں ڈالنے کے بعد جب اس کو نکالتی ہے، وہ دسترخوان جو آلودہ تھا بالکل صاف ستھرا نیا ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ سارے حیران، جناب یہ کیا ہوا؟
آگ نے جلائے نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک بار میرے گھر میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے میرے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو پوچھا تھا. میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم اب اس رومال کو دنیا کی آگ کو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ اس کو میرے نبی کے ساتھ نسبت حاصل ہو، میرے نبی کے جسم کے ساتھ، میرے نبی کے جناب والا جسم ہاتھوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے. تو جس کو حضور کے جسم سے نسبت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا عقیدہ یہ ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. دنیا کی آگ کیسے جلائے گی؟ ارے مسلمانوں تمہاری خوش نصیبی ہے جو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 5 عذابات نازل کیے تھے. 5 عذابات. انبیاء کرام نے بعض اوقات خود بدعا فرمائی، بعض اوقات اللہ رب العزت نے خود عذاب نازل کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. اللہ اکبر. لیکن حضور علیہ السلام نے جب فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں حضور ارشاد فرمائیے مکے کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، ان سارے کفار کو کچل کر رکھ دیں، ان کو عذاب دے دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے. حضور نے ان کے خلاف بدعا نہیں کی. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام نے جب ان کے خلاف بدعا نہیں کی، ان کو عذاب اور تکلیف دیا جانا گوارا نہیں کیا، سرکار نے فرمایا مجھے امید ہے یہ لوگ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں. کیا ہوا جناب؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وانت فیہم. اے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا. تو حضور کی نسبت الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. اس آخر کے 1-2 میسیجز ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں، اولیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا کر دیتا ہے اگر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ ان برکتوں کے حصول کے لیے کوشش کریں گے، تمنا کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے. یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ جو مزارات کے اندر مدفون ہیں، یہ عام قبریں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، دوزخ کے گھروں میں سے گھڑا ہے. اللہ کی ولیوں کے ساتھ جس زمین کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جس قبر کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ مزار ہوتا ہے. مزار ہم نہیں بناتے، مزار اللہ تعالیٰ فرشتوں، رحمت کے فرشتوں کا مزار اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. خیر جب ہم وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. جب ان تبرکات کی برکت حاصل کرنے کی، کبھی منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی تبرکات کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، تو بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اور نسبت رسول کا ادب کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسبت رسول کا جو ادب ہے یہ ضائع نہیں ہوگا اور ہمیں اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اور برکتیں ہمیں مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ملنی ہے، قیامت کے دن بھی ملنی ہے. اور حضور علیہ السلام کی جو شان اللہ اکبر ظاہر ہوگی، خاص طور پر حضور کے امتیوں کے لیے. جناب سارے نبیوں کے پاس گھوم کر لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، شفاعت کے لیے عرض کریں گے. حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اپنے امتیوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے. کبھی جناب حوض کوثر پر، کبھی جناب پل صراط پر، کبھی جناب میزان پر. یہاں تک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرے کچھ امتیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا ہوگا، میں اپنی آستینوں کو پلٹوں گا اور اس کے بعد دوزخ میں سے اپنے امتیوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں. کیوں ہے جناب؟ میدان قیامت ایک سوال ہے، اللہ نے کیوں کہا کیا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے؟ یہ حساب کتاب کیوں کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ڈائریکٹ جنتیوں کو جنت میں، دوزخ میں ڈال دیا جائے. یہ حساب کتاب کیوں کروایا جا رہا ہے بھائی؟ کبھی پولیس صراط پر وہاں پر حساب امتحان ہو رہا ہے، کبھی جناب میزان پر حساب کتاب کیا جا رہا ہے. یہ سارا سسٹم کیوں چلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اپنا نامہ عمل پڑھ کر سنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس لیے فرماتے اس لیے ہم سے پوچھو، خدا نے بزم محشر کو اس لیے سجایا ہے تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبی بھی دیکھ لیں، سارے کے سارے امتی بھی دیکھ لیں، سارے اگلے پچھلے لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان کتنی اعلیٰ اور فاتح فرمائی ہے. سارے انبیاء منبروں پر ہوں گے، سارے انبیاء کرسیوں پر ہوں گے، ایک حضور کی کرسی خالی ہوگی.
سرکار کی کرسی خالی ہوگی اور حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو اور گناہگاروں کو الحمدللہ ان کی شفاعت کر کر کے جنت میں داخل کر رہے ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی شان جناب والا. قیامت کا میدان تو قائم اسی لیے کیا ہے اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا پھر سارے لائن میں ہوں گے, سب مان رہے ہوں گے, لیکن پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول عشق رسول کے جام بھر کر پھراتا ہے. عشق اولیاء, عشق صحابہ کے جام. ابھی کل کی بات امیر علیہ السلام الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنی خوبصورت گفتگو مدنی مذاکرے میں کافی دیر تک آپ نے فرمائی ہے اور ہمیں یہ ذہن دیا ہے ہمیں کسی بھی صحابی کے بارے میں بات کرنے کی نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمیں اجازت. کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی. ان کی شان بیان کیجئے, ان کی عزت کیجئے, ان کے وسیلے سے, ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے اپنے لیے. یہ ذہن, یہ عقیدہ, یہ نظریہ الحمدللہ اس دور کی ولی کامل شیخ طریقت امیر علیہ السنت ہمیں عطا فرماتے. تو آپ کی نسبت بھی الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ, اعلیٰ حضرت کے ساتھ, حضور غوث پاک کے ساتھ, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو ہم عام لوگ نہیں ہیں الحمدللہ, ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے. تو اس نسبت کو قائم رکھیں گے, یہ نسبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں, مدنی قافلوں میں سفر فرمایا کریں تاکہ اپنے بچوں کو بھی شرکت کروائیں, تاکہ ہمارا بھی نظریہ عقیدہ مضبوط ہو, ہمارے بچوں کی بھی عقائد و نظریات مضبوط ہو سکے. اللہ کریم ہمیں باتوں کو یاد رکھیں, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.